بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 3 آیات نمبر 53-54۔ آیات مذکورہ میں اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے مگر حکم میں عموم ہے کہ اپنے کسی قول و فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف مت پہنچائے، اور اپنا کسی قول فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا سبب مت بنائے۔ ہر وہ کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سے تکلیف پہنچے تو ہر حال میں، ہر وقت میں اس قول و فعل سے احتراز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری جملہ کہ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ازواج مطہرات کے حوالے سے حکم الہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات پوری امت کی قرآن کریم کے نص کے مطابق امہات المؤمنین ہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، لہذا ازواج مطہرات کا وہ حال نہیں جو دیگر عام عورتوں کا حکم ہے کہ خاوند کے وفات کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ حکمت یہ بھی ہے کہ شرع قاعدہ کے مطابق جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میرے بیوی رہنا چاہتے ہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح مت کرنا، کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی۔ قذافی تفسیر المظہری۔ اس لیے ازواج مطہرات کو جو شرف اللہ تعالی نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے، اس عطا کو آخر اور جنت میں بھی باقی رکھنے کے لیے ان کا نکاح کسی دوسرے مرد سے حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بات کہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس کام کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں ہو یا دوسرے کے نکاح میں جائے، مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن اس طبعی خواہش کا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل اور بھرپور احترام فرمایا، اور یہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ ان ذالک کان عند اللہ عظیما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، خواہ کسی بھی لحاظ سے ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، آیات کے اس آخر میں اس مضمون کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ
دلوں کے ارادوں کو، خیالات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے۔ جو چیز تم چھپاؤ وہ کچھ بھی ہو تو یا اللہ پاک جانتا ہے اس کو، یا ظاہر کرو اللہ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اس میں تاکید ہے کہ مذکورہ احکامات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دل میں وسوسہ پیدا نہ ہو اور نہ احکام مذکورہ کے مخالفت کرے، بلکہ مخالفت سے مکمل گریز اور پرہیز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ پھر نکاح کے حوالے سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب لا جناح علیکم فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائہن، یہ پردے کے حوالے سے احکامات ہیں اگلی آیت میں۔ تو فرمایا کہ وما کان لکم، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور یہ کہ تم نکاح نہ کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد، ابداً کبھی بھی، ان ذالکم بے شک تمہاری یہ بات کانا ہے عند اللہ اللہ کی نزدیک عظیماً بڑا گناہ، ان تبدوا شیئا اگر تم ظاہر کرو کوئی بات، او تخفوہ یا چھپایا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے سامنے آتے ہیں، ولا ابنائہن نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن بھائیوں کے سامنے، ولا ابناء اخوانہن نہ بھائی اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن اور نہ بیٹے اپنے بہنوں کے سامنے، ولا نسائہن نہ ان عورتوں کے سامنے، اپنی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت اور نہ ان کے سامنے جن کو تم مالک و دائیں ہاتھ کے کنیز ہے، واتقین اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بکل شیء شہید، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ صلی اللہ علی النبی